میرے دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح یہ ساری کائنات پیدا ہونے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اسی طرح نفع نقصان دینے میں اللہ پاک کے حکم میں بندھی ہوئی۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور کرنے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو دونوں جہان میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ جو پورے کے پورے دین پر چلے گا، اللہ جل شانہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ جو جتنا اس میں کمی کرے گا، اتنا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان ہوگا۔ یہ دین ہماری زندگی میں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو انہی کے طریقے پر کرنے سے۔ محنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اور طریقہ محنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اب یہ محنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تفعیل ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کے ذمے ہے۔ ہم تاجر زارے ملازم نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے سے یہ محنت ہمارے ذمے ہے۔ ہم سارے اس محنت کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا گھروں سے نکلنا اس مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے۔ اس محنت کے اعمال ہیں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، اور اسی طرح رات کے اعمال ہیں لمبی لمبی تہجد کی رکعتیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سنانا، اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کثیر کرنا، اور رو رو کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا۔ تو یہ اس محنت کے اعمال ہیں۔ جو ان اعمال میں لگا ہوا ہے گویا وہ اس محنت میں لگا ہوا ہے۔ اب الحمدللہ اس محنت کی برکت سے یہ اعمال مقام پر بھی ہوتے ہیں۔ گشت ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں یکسوئی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنے کام دھندے میں لگا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ وقت فارغ کر کے ان اعمال میں لگ جاتا ہے اور پھر انہی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے کہ کچھ ایسا وقت فارغ کر لیا جائے جس میں ہم ان اعمال کو کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کا جز بن جائیں، ان اعمال کے ساتھ ہماری مناسبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے عرض کرتے ہیں کہ کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکل آئیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، سارے ساتھی ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نکل آئے۔ اب یہ نکل آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ نکلے ہوئے وقت میں ان اعمال میں لگنا اصل ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ دلوں کے یقین کا بدلنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ اسے مان لے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ہم کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یقین ہمارا بن جائے تو یقین کے بقدر انسان عمل کرتا ہے۔ کسی بھی کام کو آپ لے لیں، یہاں سے ہونے کا یقین ہے، وہاں لگ جاتا ہے آدمی، اس کام کو کر لیتا ہے۔ جب اللہ سے ہونا ہمارے دل میں آ جائے گا کہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، تو پھر ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس میں پہلی محنت جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے۔ تو اس کے لیے یقین جو ہے اس کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ دل میں اتری ہوئی بات کو یقین کہتے ہیں، اور دل کو 4 راستے جاتے ہیں، ایک بولنے کا، ایک سننے کا، ایک دیکھنے کا، ایک سوچنے کا۔
اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک تالاب ہے، اس میں 4 نالیاں پانی کی پڑتی ہیں، جیسا پانی ان نالیوں سے آئے گا ویسا پانی تالاب میں جمع ہوگا۔ اگر چاروں نالیاں شفاف پانی کی ہیں تو تالاب میں شفاف پانی جمع ہوگا۔ اگر نالیوں سے آنے والا پانی گدلا ہے تو اسی مناسبت سے تالاب میں پانی گدلا ہوگا۔ بین ہی دل کی مثال ہے کہ جو ہم بولتے ہیں اس کا اثر دل لیتا ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ دل میں جاتا ہے، جس نگاہ سے دیکھتے ہیں جی وہ دل میں اترتا ہے، اور جو سوچتے ہیں جی اس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان راستوں کو اسی پہ استعمال کرنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں پر چل کر ہے، اس سے ہٹ کر ناکامی ہے۔ اسے ہی بولنا ہے، اسے ہی سننا ہے، اسی نگاہ سے دیکھنا ہے، اسے ہی تنہائیوں میں سوچنا ہے، تاکہ ہمارا دل بول اٹھے کہ میری کامیابی ناکامی، تنگ دستی خوشحالی، عزت ذلت، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی آدمی پیدائشی طور پر کسی چیز کا ماہر نہیں ہوتا، مشق کرنے کی وجہ سے اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، دیکھا ہوا ہے زندگی میں۔ بین ہی اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق کر لیں گے تو یہ ہماری طبیعت کا جز بن جائیں گے، یہ ہماری طبی ضرورت بن جائیں گے۔ جس طرح کھانا ہماری جسمانی ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، کہ یہ نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ بین ہی یہ عبادات جو ہیں، معاملات، معاشرت ہماری سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ ہماری طبی ضرورت سے بن جائیں۔ جس طرح کھانا نہ ملے تو آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے، بین ہی کوئی عمل چھوٹ جائے اس میں کمزوری محسوس ہو، تو اس طرح یہ اعمال ہماری زندگی کا جز بن جائیں۔ تو اس کے لیے مسلسل محنت ہے، اور یہ گھروں سے نکالنا اسی لیے ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو کر لیں، تاکہ یہ اعمال ہماری طبیعت میں داخل ہو جائیں، ہماری طبیعت ان کے ساتھ مانوس ہو جائے، ہم اس کو مکمل طور پر سیکھ لیں۔ تو اس کے لیے یہ اعمال ہے۔ تو خروج کا وقت ہماری تربیت کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اور کوئی تقاضا نہیں ہے، گھر کا کوئی کام نہیں ہے، دفتر یا ملازمت کا یا کاروبار کا یا کھیتی باڑی کا کوئی کام نہیں، فارغ ہو کر آئے ہیں۔ تو اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ جن کو چھوڑا ہے ان کا خیال چھوڑ دیں۔ 4 مہینے کے لیے جن کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کا خیال چھوڑ دیں، اس ماحول کو بھول جائیں اور اپنے یقین کو اور اعمال کو بنانے کی محنت میں لگ جائیں جس کے لیے نکلے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اعمال ہماری زندگی کا جز بن جائیں گے، ہماری عادتیں ثانیہ بن جائیں گے، اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا۔ تو اس کی مشق کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اپنا مال لیا ہے، وقت نکالا ہے، آ گئے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ اصل میں ان اعمال میں لگنا ہے۔ روزانہ 3-4 گھنٹے ہمارے دعوت اللہ میں صرف ہوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بولا جائے۔ دعوت کا بول، ہر بول دعوت نہیں ہوتا۔ ہماری دعوت کے 3 رخ ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے،
اور مخلوق اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے، چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ساری مخلوق ہے۔ اور یہ سارے مل کر اگر کسی کو نفع دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہ کیا ہو، نفع نہیں مل سکتا۔ اور یہ سارے مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہیں، اللہ پاک نے فیصلہ نہ کیا ہو، نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے کہ میں نے کہی آپ نے سن لی، اللہ پاک نے یہ دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جو وقت کا بادشاہ ہے وہ چاہ رہا ہے، بلکہ اس وقت کی ساری جو رعایا وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ آگ جلا دی گئی اس کے لیے، اتنی شدید آگ جلی کہ اوپر سے پرندہ اگر گھستا جل ان کے نیچے گر جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس میں ڈال دیا گیا، تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلانے سے منع کر دیا۔ وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جو وقت کے بادشاہ یا لوگوں نے چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے انجام کا سبب بنے گا، تو اس ظالم نے بنی اسرائیل کے ہزاروں کے حساب سے بچوں کو شہید کروایا، پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کروا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے گھر میں اس کے مال سے ان کی پرورش کی، اور انہی کی وجہ سے وہ بحر کلزم میں غرق ہوا۔ آج بھی اس کی میت احرام مصر میں پڑی ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھا، جب بیدار ہوئے ویسے ہی تھے جیسے سوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں، گدا ساتھ ہے، کھانا ساتھ ہے، سواری پہ ہیں، ایک بستی کو دیکھا ویران ہو چکی ہے، تو دل میں خیال آیا کیسے آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی، اور جب اٹھائے گئے تو پوچھا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو۔ وہ کھانے کو دیکھو بالکل تر و تازہ، اور گدھا مر کے مٹی ہو گیا۔ پھر ان کے سامنے ہڈیاں، گوشت، پھر کھال، پھر اس نے آواز نکالی اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکال کے بیچا، پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر تہمت لگی، قید ہوئے، پھر اللہ پاک نے قید خانے سے نکال کر مصر کی حکومت عطا فرما دی۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھیں، تو ایک حجرے میں ان کو رکھا ہوا تھا، تو باہر سے تالا لگا دیتے، تو جب وہ حجرہ کھولتے تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پڑے ہوتے، تو پوچھے بھی یہ کہاں سے آئے؟ تو فرماتی اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجے۔ تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھانج تھی، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ مجھے بھی وارث عطا فرما دے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے، یا علیہ السلام نبی ہوگا۔ تو فرمانے لگے ہوگا کیسے؟ بیوی میری بھانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ آپ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے، اشاروں سے بات کریں گے۔ تو اللہ پاک نے دے دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دی بڑھاپے میں۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں،
انہیں آپس میں مشاورت یہ کی ہے کہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو بھیا وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے. اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں چلے جاتے ہیں اور وہ کھوج لگا کر غار ثور کے منہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اور بکر انسان سے پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں ہمیں دیکھ لیں. تو وہاں کیا فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہے؟ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. 3 دن وہاں قیام کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، قباء پہنچتے ہیں، بسلامت اللہ مدینے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. تو روزانہ یعنی دعوت دینا تاکہ میرا دل بھی اس بات کو تسلیم کر لے کہ میری کامیابی ناکامی، تنگ دستی خوشحالی، عزت ذلت، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ انسان وہاں لگتا ہے یہاں سے اس کو ہونے کا یقین ہوتا ہے. اللہ سے ہونا جب آ جائے گا تو پھر ہر معاملے میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے. کیوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جائیں، کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ بنے. وہ صرف ایک ذات ہے اللہ کی. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور پہلی چوٹ پر جدھر انسان کا دھیان جاتا ہے اس کو وہ اپنا الہ سمجھتا ہے. تو پہلی چوٹ پہ ہمارا دھیان کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف. تو یہ ایمان کا صحیح رخ ہے. تو یہ دعوت دینی روزانہ. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ مال ملک چیزوں سے نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہوتا ہے. اس کی دعوت دینا کہ اعمال میں لگنا ہے. کوئی بھی حال آئے اس حال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا ہے. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کیونکہ ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیری مانیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. صبح سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے کے ان کے معمولات ہمارے سامنے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے انہوں نے جو عمل کیا ویسے کرنا ہے. جیسے انہوں نے نماز پڑھی ہے ویسے ہم نماز پڑھیں گے، جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہے ویسے ہم روزہ رکھیں گے، جیسے انہوں نے زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے ویسے ہم زکوٰۃ کا معاملہ کریں گے، جیسے انہوں نے حج فرمایا ویسے ہم حج کریں گے، جیسے انہوں نے کھایا ویسے کھائیں گے، جیسے انہوں نے پیا ویسے پیئیں گے، جیسے انہوں نے پہنا ویسے پہنیں گے، جیسے وہ گھر سے نکلے ویسے نکلیں گے، جیسے گھر میں گئے ویسے جائیں گے، جیسے انہوں نے لباس پہنا ویسے پہنیں گے، جیسے اتارا ویسے اتاریں گے. یعنی 24 گھنٹے کے ہمارے معمولات ترتیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں. اس سے آسان کوئی بات نہیں ہے. سب سے آسان معاملہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پورے دین پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے گرمی کی شدت میں آدمی کو پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی کا گلاس پی لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جسے ہم پورا نہ کر سکتے. عبادات کے لیے کہیں تو تھوڑے سے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب 5 رکن ہیں اسلام کے بڑے بڑے جن پہ اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اس میں 3 رکن ایسے ہیں جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. کلمے کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، نماز پہ کوئی خرچہ نہیں ہے،
روزے پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اب امت جو ہے ان اعمال کو چھوڑ چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا. اس لیے ہر نبی علیہ السلام نے آ کر ایمان اور یقین کی محنت کی کہ بھائی اللہ پہ ایمان لے آؤ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، روز قیامت پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پہ ایمان لایا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اس پہ ایمان لایا. یہ ساتوں چیزیں غیب میں ہیں. ہر مسلمان کو یہ چیز ہر وقت سامنے ہو تو آپ اس کا اندازہ کر لیں گے. جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو کیا خیال ہے انسان کوئی گناہ کر لے گا؟ 5 سال کا بچہ جاگ رہا ہو نا، چور چوری نہیں کرتا کہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آدمی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ احساس نہیں ہے کہ میں دیکھا جا رہا ہوں. اور وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کا اعلان ہے اے بندے میں تیری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں اور تیرے سینے کے بھیدوں سے واقف ہوں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ یقین دوسرا دعوت کی اس دینی ہے کہ مال ملک چیزوں سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے. تیسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کی ہر چیز عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہ 3 رخ ہیں ہماری دعوت کے. تو دعوت اللہ میں ہم نے یہ تینوں رخ پہ بات کرنی ہے. مخلوق سے خالق کی طرف، مال ملک چیزوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف. اس کی محنت ہے یہ کہ ہمارا دل جو ہے جب بھی ہمارے اوپر کوئی حال آئے تو دھیان اللہ کی طرف جائے اور وہ عمل کریں جو اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلا بیماری کا حال ہے، جب بھی انسان پہ بیماری کا حال آتا ہے یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. خوشی کا حال کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو جو بھی حال آ رہا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو جس سے آ رہا ہے وہی دور کرے گا. تو اس کی طرف رجوع کرنا یعنی صلاۃ الحاجت ہے کہ اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، صدقہ دو، شہد یا آب زمزم شہد آب زمزم استعمال کرو، سنت کے مطابق دعائی کر لو. اب اگر صحت مل گئی تب بھی کامیاب، نہیں ملی تب بھی کامیاب. کیوں؟ کہ ہم نے وہ کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لیے ہم کامیاب ہیں. کسی چیز کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اس وقت کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کر لینا کامیابی ہے. تو یہ ہے اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے 24 گھنٹے ہمارے سامنے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارا ویسے ہمارا دن گزر جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری ویسے ہماری رات گزر جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا. تو جب یہ ہم ایسے کر لیں گے تو ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم و احسان فرمایا کہ ہر شخص کو یہی وجود دیا ہے، یہی اعضاء و جوارے سب کو دیے ہیں. 2 آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، ساری چیزیں سب کو دی ہیں. اور وقت بھی ایک جیسا دیا ہے. سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی کو 25 یا 23 گھنٹے نہیں دیے اللہ پاک نے. وجود بھی ایک جیسا دیا ہے اور
وقت بھی ایک جیسا دیا اور ضرورتیں بھی ایک جیسی ہیں. کسی کو کوئی اور ضرورت نہیں ہے. کھانا ہے، لباس ہے، رہائش ہے، سواری ہے اور شادی ہے. یہ ہر شخص کی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ ہے کوئی؟ سب کے ساتھ ہے یہ. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے دل دیا ہے، جسم دیا ہے، اس میں دل ہے، اس کا یقین درست ہو جائے. اور اللہ نے جسم دیا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال اب جیسے ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں. باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. انسان دنیا چاہے ترقی کرتے کرتے جہاں بھی پہنچ جائے، جب تک آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، یہ اسلام تر و تازہ ہے. یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. کیوں کہ اعضاء و جوارے وہی ہیں، اور یہ وہی کر رہے ہیں جو پہلے انسان کے کر رہے تھے، وہی آخری انسان کے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا مطلب کسی طور پہ بھی گوارا نہیں ہوگا کہ میں کر نہیں سکتا تھا. اس کے لیے کوئی نہیں ایسا مسئلہ. بادشاہ بادشاہت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، فقیر فقیری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، تاجر تجارت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مزدور مزدوری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کو یعنی فقیر بننا پڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جس حال میں بھی یہ ہم ہیں اس حال میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کیوں کہ وجود وہی ہے، سب کو دیا ہوا ہے، اور احکامات وجود کے لیے ہیں. آنکھ اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں پابندی ہے کہ ہر جگہ نہیں دیکھے گی. اس کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، یہاں دیکھنا ہے، یہاں نہیں دیکھنا. کان دیے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پابندی ہے. یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ پکڑنا ہے، یہ نہیں پکڑنا. یہ پابندیاں ہیں. یہ پابندیاں کیوں لگی ہیں؟ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس لیے ہم پابند ہیں. مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں آدمی آزاد نہیں ہوتا کسی معاملے میں بھی، وہ پابند ہے. تو بین ہی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اسے پابند بن کے چلنا ہے. اس کی عملی مشق نماز میں ہے. اس کی عملی مشق نماز میں. اس لیے دوسری مشق نماز کی ہے. یہ نماز میں انسان تکبیر تحریمہ کہہ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے نماز فاسد ہو جائے یا اس کے ثواب میں کمی آ جائے. پابندیاں ہیں، ہاتھوں پہ پابندی ہے، آنکھوں پہ پابندی ہے، ذہن پہ پابندی ہے. نماز میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا. تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، جہاں بھی باندھ لیے، چھوڑ دیے جیسے بھی ہے. اب وہ رکوع میں گھٹنوں پہ جائیں گے، سجدے میں زمین پہ رکھے جائیں گے، گادے میں وہ اپنے رانوں پہ رکھے جائیں گے. اسے اور کوئی حرکت نہیں ہوگی. اسی طرح آنکھیں کہ قیام کی شکل میں ہم سجدے کی جگہ دیکھیں گے، رکوع میں اپنے پاؤں پہ دیکھیں گے، اور تحیات میں اپنے گود میں دیکھیں گے، اور سجدے میں ناک پہ دیکھیں گے. ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے، پابندی ہے. اسی طرح ذہن میں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں. اگر ہم 5 7 10 منٹ کے لیے جتنا ہم نماز میں وقت لگاتے ہیں،
اس میں اپنے جسم کو پابند کر لیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم باقی زندگی میں بھی پابند کر لیں گے اس کو۔ اگر نماز میں آنکھ صحیح دیکھتی ہے، صحیح استعمال ہوتی ہے، تو باہر بھی صحیح استعمال ہوگی۔ اگر ذہن نماز میں صحیح استعمال ہوتا ہے تو باہر بھی صحیح استعمال ہوگا۔ اگر نماز میں ہاتھ صحیح استعمال چلتے ہیں تو باہر بھی صحیح چلیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا تو اس کی نماز دیکھتے اور فرماتے کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست ہے اس کا معاملہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی درست ہوگا۔ تو نماز میں یعنی عملی زندگی ہے اپنے آپ کو پابند کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا اور اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے پورے جسم کو سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ اپنے پورے جسم کو سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ نماز میں پورے وجود کو سکون سے رکھنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص داڑھی اب نماز میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ تو نماز انتہائی اطمینان سے پڑھی جائے، اس پہ محنت کی جائے۔ نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز بننے پہ زندگی کا بننا ہے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہوا اللہ کے راستے میں ہے۔ فضائل نماز میں ہی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اللہ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ وقت کتنا ہے؟ 40 دن۔ اور تبلیغ میں کتنے لیے نکلے ہیں؟ 4 مہینے کے لیے۔ 3 چلے ہیں اس میں، 3 40 دن آئیں گے۔ تو کئی لوگوں نے تو یہ فضیلت حاصل کر لی ہوگی ماشاءاللہ، اگر نہیں کی تو یہ موقع ہے، اس سے سنہری موقع کوئی نہیں ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ 2 پروانے ملیں گے، تو 4 مہینے میں لے کے جانا چاہیے یا نہیں؟ اور عزم کریں کہ میں انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل کر کے رہوں گا، اور جب یہ فضیلت مل جائے گی تو اللہ پاک آگے آسان فرما دیں گے، مشق ہو جائے گی، پھر تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ تو نکلنے کا مقصود ہی یہ ہے، اور تو کام نہیں ہے ہمیں، یا بتائیں کوئی اور کام ہے؟ تو جس کے لیے نکلے ہیں اس پہ محنت کرنا۔ دعوت دے رہے ہوں، تعلیم و تعلم ہو رہا ہو، اپنا ذکر، عبادت، تسبیح، تلاوت ہو رہی ہو، یا خدمت ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے لوگوں سے معاملہ ہو رہا ہو، ایک عمل سے دوسرے عمل میں، دوسرے عمل سے تیسرے عمل میں، تیسرے عمل سے چوتھے عمل میں، فراغت نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں کو صدقوں میں پورا کر لیں، زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرے، ہر اجتماعی عمل میں شروع سے لے کر اخیر تک شریک ہونا۔ بھائی دوستو، یہ اعمال سے ہی انسان مشق کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ رائے میں کوئی مشین نہیں لگی ہوئی کہ ایک طرف سے آدمی ڈالو دوسرے سے باندھ کے نکل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک ماحول ہے، اعمال ہوتے ہیں، ممبر سے 6 اعمال روزانہ ہوتے ہیں، صبح بیان ہوتا ہے، اس کو دھیان سے سنا جائے، اخیر تک بیٹھ کے توجہ دھیان سے سنا جائے، اور پھر سارا دن جو اس بیان میں بات ہوئی ہے، جی، اس کی دعوت دی جائے۔
آپس میں روزانہ اس کی دعوت ہو، اور پھر 10 بجے ہدایات ہوتی ہیں، اس میں شریک ہوں، ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں شریک ہوں، اور اسی طرح عصر کے بعد بیانات ہوتے ہیں، مغرب کے بعد کارگزاری، اجتماعی کارگزاری کا عمل اور ہدایات ہوتی ہیں، اور عشاء کے بعد سیرت کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ 6 اعمال ہیں، رائے منڈ میں رہتے ہوئے ان 6 اعمال میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ کسی آدمی کے پاس کوئی انفرادی وقت نہیں ہے یہاں اجتماعی اعمال کے وقت میں، کہ اپنے بستروں پر بیٹھے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اجتماعی عمل کے وقت میں اجتماعی عمل میں شریک ہونا یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم نقصان میں جا رہے ہیں، اور یہ نقصان تھوڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک عمل پہ کروڑوں کے حساب سے مل رہا ہے۔ اگر وہ عمل رہ جائے گا تو کروڑوں کا نقصان ہوگا، یہ تھوڑا نقصان نہیں ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ملتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ایک نماز پہ 49 کروڑ نمازیں، جو اپنی ذات پہ روپیہ خرچ کرتا ہے 7 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یہ مالی عمل ہے، اور بدنی عمل مالی عمل سے 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دے 49 کروڑ بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں بہت بڑا یہ ایک سونے کی کان ہے، جتنا چاہے نکال لو۔ تو یہ وقت جو ہے ہمارے لیے ہماری تربیت کا بہترین وقت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے ضائع کرنا کروڑوں کا نقصان ہے۔ گھر بار چھوڑا ہے، بھی بچوں کو چھوڑا ہے، بعض مجھے والدین کو چھوڑ کے آئے ہیں، بعض بڑھاپے میں نکلے ہیں، ایسے نہیں کہ فارغ بیٹھے تھے اٹھ کے آ گئے، پتہ نہیں کتنی آنکھیں روئی ہیں، کتنی لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، تب جا کر ہمارا نکلنا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنانا، مسجد کو لازمی پکڑو، اجتماعی عمل کو لازمی پکڑو، عمومیت کو لازمی پکڑو، عمومی بن کے چلو، وقت مسجد میں گزرے، اجتماعی مال کی پابندی ہو، تو خود بخود انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ جن اعمال کے لیے نکلے ہیں ان اعمال کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو میٹر شیٹر کوئی چالو نہیں ہے، وہ کہتے میٹر چالو ہے، میٹر اس کا چالو ہے جو کام کرتا ہے، جو کر ہی رہا اس کا میٹر کہے چالو ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، نمبر 3 مشقت برداشت کرنے والا بدن، نمبر 4 وفادار بیوی، جو اس کے مال میں بھی اور اس کی عزت میں بھی خیانت نہ کرے۔ تو کیا خیال ہے؟ ذکر کرنے والی زبان، ہر وقت اللہ کے ذکر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اسی طرح شکر کو دل سے جوڑا ہے، ورنہ زبان سے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اندر اور ہوتی ہے کیفیت، اس لیے شکر کو دل سے جوڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا لے کر چل رہے ہو۔ اس لیے شکر کی کیفیت ہو، اللہ کے راستے میں ہے جی، ماحول ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، سب سے بہترین جگہ ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے بازاروں میں جانا،
बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, अपने वक्त को कीमती बनाना। अब ऐसे साथी जो कुछ वक्त के लिए आए, अभी 4 महीने का इरादा नहीं किया या 4 महीने नहीं लगाए, तो 4 महीने लगाकर जाएंगे, ये साथी खड़े हो जाएं। 4 महीने लगेंगे तो बाकी तकाजे मुतवज्जे होंगे भाई। 4 महीने नहीं लगेंगे तो मुल्कों में नहीं जा सकते, अंदरूनी मुल्क साल नहीं लगा सकते, खिदमत के लिए राइवल नहीं आ सकते। यानी कोई तकाजा हम ले ही नहीं सकते जब तक 4 महीने न लगे। तबलीग वाले तो डंडा नहीं पकड़ाते पहरे के लिए, कहते हैं 4 महीने लगे हैं। तो इसलिए भाई जो भी आया है 4 महीने लगा कर जाए। इज्तिमा वालों के चिल्ला हो गया है, अब चिल्ला हो गया है, बाकी 80 दिन है, वरना फिर 120 दिन सर पे हैं। तो जो भी आए हैं, हाँ जी 40 दिन हो गए, बाकी 80 दिन है, इसको पूरा करके जाए। तो सबका आज़म है इंशाल्लाह। और 4 महीने लगाने के बाद इस काम को मकसद बनाना तशीह रखें कि असल में मैं तो इस काम का हूं और इससे अपना वक्त निकाल के अपनी जरूरतों को भी देख लूंगा। तो सबका ये इरादा है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।